بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ذکر اور حذف کا اصول پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اذا اريد افادۃ السامع حکما فأي لفظ يدل على معنى فيه فالاصل ذکره وأي لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالاصل حذفه وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداعٍ فمن دواعي الذکر زیادۃ التقریر والایضاح نحو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقلۃ الثقۃ بالقرینۃ لضعفها او ضعف فهم السامع نحو زید نعم الصدیق تقول ذلك اذا سبق لك ذکر زید وطال عهد السامع به او ذکر معه فی شان غیره۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب ارادہ کیا جائے سامع کو کسی حکم کے فائدہ پہنچانے کا تو جو لفظ اس معنی پر دلالت کرے تو اصل اس میں اس لفظ کا ذکر کرنا ہے، اور کلام کے باقی حصے سے اس لفظ پر دلالت معلوم ہوتی ہو تو اصل اس لفظ کا حذف کرنا ہے۔ اور جب یہ دو اصلوں کا آپس میں تعارض آ جائے تو ان دونوں میں سے ایک کے مقتضا سے دوسرے پر کے مقتضا کی طرف نہیں پھرا جائے گا مگر کسی داعی کی وجہ سے۔ ذکر کرنے کے دواعی میں سے زیادتی تقریر اور وضاحت ہے، جیسے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور قرینہ پر بھروسے کی کمی ہے اس قرینہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے یا سامع کے فہم میں کمزوری کی وجہ سے، جیسے کہ زید النعم الصدیق۔ آپ یہ اس وقت کہیں گے جب آپ کے لیے زید کا ذکر پہلے گزر چکا ہو اور سننے والے کا زمانہ لمبا ہو چکا ہو اس زید کے ذکر سے، یا اس کے ساتھ غیر کی شان میں بھی کلام ہوا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا باب مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس دوسرے باب کے اندر دو قسم کے مقامات ذکر کیے جائیں گے۔ پہلی قسم کے مقامات وہ ہیں کہ لفظ کو کہاں پر ذکر کرنا چاہیے، اور دوسری قسم کے مقامات وہ ہیں لفظ کو کہاں پر حذف کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں آپ اصول سمجھ لیں کہ جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا مقصد ہو تو کلام میں سے جو لفظ اس معنی پر، یعنی ایسے معنی پر جس سے سامع کو فائدہ پہنچ رہا ہو، جو لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اس لفظ کا ذکر کرنا یہ اصل ہے۔ اور اگر کوئی لفظ ایسے ہے کہ کلام کے جو دیگر الفاظ ہیں ان سے وہ لفظ کا معنی معلوم ہو رہا ہے تو ایسی جگہ پر اس لفظ کا حذف کرنا یہ اصل ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ذکر کہاں پہ کیا جائے گا، حذف کہاں پر کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں کا آپس میں تعارض آ جائے، مطلب یہ کہ ایک چیز ہے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں پہ لفظ کو ذکر کیا جائے، اس کے برعکس تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں پہ لفظ کو حذف کیا جائے، تو کس کے مقتضا کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ نے لفظ کو وہاں پر ذکر کرنا ہے جہاں پر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو اس بات کی دعوت دے رہا ہو کہ لفظ کو ذکر کیا جائے۔ اسی طریقے سے حذف بھی آپ نے اسی جگہ پر کرنا ہے جہاں پر اس بات کا کوئی نہ کوئی داعی پایا جائے جو کہ لفظ کے حذف کرنے کے اوپر دلالت کر رہا ہو، لفظ کے حذف کرنے کی دعوت دے رہا ہو، وہاں پر آپ لفظ کو حذف کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ دو قسم کے مقتضا ہیں، ایک کا مقتضا یہ ہے کہ لفظ کو ذکر کیا جائے، دوسرے کا مقتضا یہ ہے کہ لفظ کو حذف کیا جائے۔ تو ذکر کرنے والے مقتضا کو ترجیح دینا حذف کرنے والے مقتضا پر صرف کسی داعی کی وجہ سے ہوگا۔ اسی طریقے سے حذف کرنے والے مقتضا کو ترجیح دینا ذکر کرنے والے مقتضا پر یہ بھی کسی نہ کسی داعی کی وجہ سے ہوگا۔ تو ترتیب یہ ہوگی اس باب کے اندر کہ پہلے ان دواعی کو ذکر کریں گے، ان داعیہ کو ذکر کریں گے کہ جو لفظ کے ذکر کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان دواعی کو ذکر کریں گے جو لفظ کے حذف کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ عبارت دیکھ لو ذرا۔ فرما رہے ہیں کہ جب ارادہ کیا جائے سامع کو کسی حکم کے فائدہ پہنچانے کا تو پھر وہ لفظ جو اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی وہ والا معنی جس سے سامع کو حکم کا فائدہ معلوم ہو رہا ہو، تو پھر اس لفظ کو ذکر کرنا یہ اصل ہے۔ یہ ہوگی پہلی اصل، یعنی لفظ کو ذکر کرنے کی۔ اور وہ لفظ اگر ایسا ہے کہ جو کلام کے باقی الفاظ ہیں وہ اس لفظ پر دلالت کر رہے ہیں، یہ جو علیہ میں ہی ضمیر ہے نا، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اس لفظ کی طرف، کہ جو کلام کا باقی حصہ ہے اس باقی حصے سے اس لفظ پر دلالت علما معلوم ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہے کہ جب دلالت کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بھی لفظ موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ لفظ کو ذکر نہ کریں بلکہ آپ لفظ کو حذف کر دیں۔ تو دوسری اصل یہ ہے، ایک اصل ہے لفظ کے ذکر کرنے کا تقاضا، دوسری اصل ہے لفظ کے حذف کرنے کا تقاضا۔ باقی مثال جب آئے گی نا انشاءاللہ پھر بات مزید واضح ہوگی۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں جب ان دو اصلوں میں تعارض ہو جائے، ذکر کرنا اور حذف کرنا آپ کو معلوم ہے کہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔ اگر دونوں ہی اصلیں آگئی ہیں، ایک تقاضا کرتی ہے لفظ ذکر کیا جائے، دوسری تقاضا کرتی ہے کہ لفظ کو حذف کیا جائے، تو بتا رہے ہیں کہ ایک کے مقتضا سے دوسرے مقتضا کی طرف عدول کرنا، چلے جانا، پھر جانا، یہ نہیں کیا جائے گا
الا لداعٍ مگر کسی داعی کی وجہ سے، یعنی جو لفظ کے ذکر کرنے کا مقتضا ہے اس سے اگر آپ جا رہے ہیں حذف کرنے کے مقتضا کی طرف تو کوئی نہ کوئی داعیہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو لفظ کے حذف کرنے کا مقتضا ہے اس سے آپ جا رہے ہیں لفظ کے ذکر کرنے کے مقتضا کی طرف تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی داعیہ ہونا چاہیے، پھر آپ جا سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں جا سکتے. فمن دوائی ذکری، اب یہاں سے لفظ کے ذکر کرنے کے دوائی کو بیان کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے پہلے اس کو مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر لفظ کے جو حذف کرنے کے دوائی ہیں ان کو ذکر کریں گے. یہ جو دوائی ہے نا یہ دائی کی جمع ہے. اب لفظ کے ذکر کرنے کے داعیات میں سے جو پہلا داعیہ ہے وہ ہے زیادت تقریر اور ایضاح. اب زیادتی تقریر اور ایضاح کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کوئی مدعا، کوئی کلام کا مضمون یا کلام کا کوئی حصہ اس کو سامع کے ذہن کے اندر اچھے طریقے سے جمانا، اس کو اچھے طریقے سے ثابت کرنا اور خوب کھول کر بیان کرنا، یہ ایک ایسا داعی ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ آپ لفظ کو ذکر کریں، لفظ کو آپ حذف نہ کریں. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. مثال اس کی دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو دوسرا ہے نا اولئک، اگر اس لفظ کو ذکر نہ کرتے معنی تب بھی سمجھ میں آ رہا تھا. اگر یہ کہہ دیا جاتا نا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، ھم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، تو تب بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن یہ جو دوسرا اولئک کا یہ جو لفظ ذکر کیا گیا ہے یہاں پر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے زیادتی تقریر اور زیادتی ایضاح، یعنی جو کلام ہے اس کو خوب کھول کر بیان کرنا، اچھے طریقے سے ثابت کرنا. یہ تبھی ہوگا جب اولئک کو آپ ذکر کریں گے، اولئک کو آپ حذف نہ کریں گے. تو یہ پہلا داعیہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ اولئک کو ذکر کیا ہے، اولئک کو ہم نے حذف نہیں کیا ہے. دوسرا داعیہ دیکھیں، قلت الثقۃ بالقرینۃ لضعفها او ضعف فہم السامع. یہ دوسرا داعیہ ہے جس کی وجہ سے لفظ کو ذکر کرنا یہ اصل ہے اور ذکر کیا جائے گا. دیکھیں کوئی قرینہ تو پایا جا رہا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر لفظ موجود ہے. اس قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے آپ لفظ کو حذف کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو قرینہ ہے نا اس پر بھروسہ اور اعتماد کم ہے. اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس پر بھروسہ اور اعتماد کیوں کم ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ قرینے کے اندر ہی ضعف پایا جاتا ہے، قرینہ بہت کمزور ہے. اس قرینے کی وجہ سے لفظ جو اس کو جو اگر حذف کر دیا جائے تو وہ جو حذف شدہ لفظ ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے، قرینہ بہت کمزور ہے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرینہ تو کمزور نہیں ہوتا ہے، قرینہ تو اپنے آپ کے اندر صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، لیکن جو سامع ہے اس کے جو فہم ہے اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے. سامع غبی و ذہن ہوتا ہے، وہ سریع و ذہن نہیں ہوتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہوتا ہے، وہ ذہین نہیں ہوتا ہے. تو سامع کی فہم کے اندر کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس قرینے سے لفظ کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں پہ لفظ کو ذکر کر دیا جاتا ہے، لفظ کو حذف نہیں کیا جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال اس کی ہے زید النعم الصدیق. آپ کا پہلے زید کا تذکرہ ہو رہا تھا اور زید کا تذکرہ جب ہوا تو پھر اس میں کچھ ایک زمانہ گزر گیا، سامع نے زید کا تذکرہ سنتے ہوئے کچھ تھوڑا وقت گزر گیا. اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں نعم الصدیق، اب یہاں پہ دیکھیں قرینہ تو پایا جا رہا ہے. قرینہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے تذکرہ زید کا ہی چل رہا ہے، تو یہی زید کا تذکرہ جب چل رہا ہے تو قرینہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو اچھا کہا جا رہا ہے یہ زید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زید اچھا دوست ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو سامع کا فہم ہے اس کے اندر کمزوری ہے. سامع نے چونکہ سنی ہوئی بات اس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے تو ممکن ہے کہ سامع کو سمجھ نہ لگے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اچھے دوست ہونے کے بارے میں، کہ کون اچھا دوست. اس لیے یہاں پر بہتر یہ ہے کہ آپ زید کو ذکر کر دیں، زید کو آپ حذف نہ کریں. تو یہاں پر قرینے پر بھروسے میں کمی یہ ایک سبب ہے لفظ کو ذکر کرنے کا. یہ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زید کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا. مثال کے طور پہ زید اور عمر ہے، زید اور عمر کا تذکرہ ہو رہا تھا، ذکر ہوتا رہا، پھر اس کے بعد سامع نے یہ والی بات سنے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا یا پھر کچھ عرصہ نہ بھی گزرا. اب اس کے بعد اگر کہہ دیا جائے نعم الصدیق تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ جو اچھا دوست کہا جا رہا ہے یہ زید کو کہا جا رہا ہے یا عمر کو کہا جا رہا ہے. تو لہذا یہاں پر یہ چونکہ قرینے پر بھروسے میں کمی ہے لہذا یہاں پر زید کو ذکر کرنا یہ بہتر ہے لفظ کو حذف کرنے کے بدلے میں. حذف نہیں کیا جائے گا بلکہ ذکر کیا جائے گا. ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں قلت الثقہ، ثقہ کہتے ہیں بھروسے کو، بھروسے میں کمی یہ بھی ایک سبب ہے. کس بھروسے میں کمی؟ قرینہ پر جو بھروسہ اس میں کمی ہے. کیوں؟ لضعفھا، اس میں کمزوری کی وجہ سے. یہ جو ضعف ہمیں ہاں ضمیر ہے نا یہ اس قرینہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ قرینہ ہی کمزور ہے، یا پھر یہ ہے کہ قرینہ تو کمزور نہیں ہے لیکن جو سامع کی فہم ہے، سمجھ ہے، اس کے اندر کمزوری ہے. جیسا کہ اس کی مثال زید النعم الصدیق.
آپ نے یہ والی بات کہی جب آپ کے لیے زید کا ذکر پہلے گزر چکا تھا اور سامع کا زید کے ذکر کو سنے ہوئے ایک طوالت ہو چکی تھی، ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، تو لہذا اب یہاں پہ زید کو ذکر کیا جائے گا، صرف نعم صدیق نہیں کہا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے زید کا جو ذکر ہوا تھا وہ کسی غیر کی حالت بیان کرنے کے ساتھ ہوا تھا، کسی اور کی حالت بیان ہو رہی تھی، اسی کے ساتھ زید کی حالت بیان ہوگی۔ تو اب یہاں پر بھی چونکہ سامع کو یہ والے اشکال ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اچھا دوست کس کو کہا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ذکر کرنا یہ اصل ہے۔ تو ذکر کرنے کے اصل کے بارے میں ہم نے 2 اصول پڑھ لی ہیں، ایک ہے زیادتی تقریر اور ایضاح، دوسری ہے قلت الثقہ بالقرینہ۔ باقی کچھ اور بھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔